الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 19ویں سپارے کے ثلث سے آغاز ہوا اور 20واں سپارہ مکمل ختم کیا گیا، اور اس میں 3 صورتیں پڑھی گئیں، سورہ نمل کا ایک کچھ حصہ، پھر سورہ قصص اور سورہ عنکبوت۔ انشاءاللہ ہم سورہ نمل سے آغاز کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17، 18 اور 19 3 آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی، اللہ نے جو آپ کو غلبہ عطا فرمایا، اس کا تھوڑا سا ذکر، اور پھر انبیاء علیہم السلام کے زبردست اوصاف کا اور ایک خصوصی وصف کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کر دیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر، جو جنات میں سے تھے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، پس وہ اپنے اپنے درجے میں تھے، ان کو درجہ بدرجہ تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جنات ایک طرف، جیسے انسان ایک طرف، پرندے اوپر اڑ رہے ہیں، اور یہ پورا لشکر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلتا تھا۔ تو اللہ نے آپ کو وہ حکومت دی کہ انسان بھی تابع ہوئے، جنات بھی، اور چرندے پرندے سب آپ کے تابع تھے۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب آپ تشریف لائے، یہ پورا گروہ تشریف آیا چونٹیوں کی وادی میں، تو قالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خیالی میں، عدم توجہی کی بنا پر تمہیں روند نہ دے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو آپ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اس چونٹی کے قول کے سبب۔ وقال، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت پر شکر ادا کروں، وہ جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر انعام فرمائی، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں، ترضاہ، کہ جسے تو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ تو دیکھیے، ایک تو اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے ایک محبوب نبی کو زبردست سلطنت عطا فرمائی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت ہوتا ہے کہ وہ کسی کا دل کسی کی طرف مائل کر دے۔ ہم بعض اوقات زبردستی کسی کے دل کے میلان چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ناکام ہوتے ہیں تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ انسان کے قدرت میں نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، مخلوق کا قلب اس کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور بعض لوگ مصنوعی بزرگ بن کر چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں، لیکن کوئی آتا نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ لوگوں کی توجہ چاہتے ہیں اور کوئی منفی ارادہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، اور وہ چاہے تو جانوروں کا دل آپ کی طرف پھیر دے، جیسے جنات اور پرندوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، تو وہ آپ کی اطاعت کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہیے، وہ بڑی عظیم قدرت والا ہے۔ آپ دیکھیں، جب آپ بقرعید کے لیے بیل وغیرہ لے کر آتے ہیں، اتنے لہیم شہیم بیل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کیا ہے، انہیں ہمارا مطیع و فرما بردار۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بھی بیل کو دے دیں، بعض سرکش ہوتے ہیں وہ بعض مخصوص وجوہات کی بنا پر، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جہاں اسے کھینچتے ہیں وہ پیچھے چل پڑتا ہے۔ یعنی اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے تابع کیا ہے، تو وہ بڑا قادر مطلق ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ کی قدرت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں، اس کی طاقت کو سمجھتے ہیں، تو پھر اس پر اعتماد بڑھتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مختلف کرائسس میں اس کو معاذ اللہ کمزور اور بے بس تصور کر کے عاملین اور جادوگروں کے پاس چلے جائیں، اگرچہ کوئی زبان سے یہ نہیں کہتا، لیکن جب ہم کسی سے اپنی امیدیں توڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے سبب ہوتا ہے، یا تو ہم اسے کمزور سمجھتے ہیں، یا اسے غافل سمجھتے ہیں، یا اسے
اس کے خزانے میں کمی سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اس کے پاس متوجہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں امید ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر پھر اس طرف چلا جائے، چھوڑنے سے مراد یہ کہ اللہ سے باغی ہو کر، ورنہ اگر اللہ کی طرف آپ مائل ہیں اور پھر سنت کے مطابق کسی سے دعا کے لیے کہہ دیں تو یہ اللہ کو چھوڑنا نہیں کہلاتا۔ چھوڑنے سے مراد ہے کہ بغاوت، باغی ہو کر، مایوس ہو کر آپ اس طرف آئیں، یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے، اور اس اسٹیج تک انسان کو اپنے آپ کو نہیں گرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے، اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اور پھر جب آپ وہاں پہنچے ہیں وادی نمل میں، تو ایک چونٹی، اب دیکھیں کہ چونٹیوں کی آواز کچھ نہیں ہوتی، یہ خالی اپنے جو ان کے سگنل سے کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کے اوپر وہ دو ایک اس کے بال سے ہوتے ہیں، ایک دوسری چونٹی قریب آتی ہے، کچھ کہتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، تو یہ اصل میں ایک دوسرے سے سگنل لیتے ہیں۔ بہت ہی خاموش سی زبان ہوتی ہے ان کی، کہ جو ہم تک اطلاع پہنچی ہو سکتا ہے کہ اب کوئی جدید تحقیق آ گئی ہو، لیکن اس چونٹیوں کی لینگویج، کوئی اس کی آواز اور کیسے ایک دوسرے کو سگنل دیتی ہیں اور پیغام دیتی ہیں، یہ آج تک سائنسدان بھی نہ سمجھ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے، اور وہ اپنے نبیوں کو عام لوگوں سے زیادہ طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا مفسرین نے فرمایا کہ وادی نمل تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھے، اور یقیناً انسان بھی تھے، جنات تھے، پرندے آپ کے ساتھ تھے، ان کی طرف بھی توجہ، مشغولیت۔ لیکن اس کے باوجود 3 میل کے فاصلے پر ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کچھ کہا، اور آپ نے اس کو سن لیا، اور سننے کے بعد آپ مسکرائے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام یقیناً بشر ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کی بشریت ہماری بشریت سے بہت زیادہ کامل ہے۔ اس لیے نبیوں کو اپنے اوپر قیاس کر کے یہ کہنا کہ وہ ہماری مثل بشر ہوتے ہیں، ہماری مثل بشر نہیں ہوتے، بشر ہوتے ہیں لیکن بشریت میں بہت زیادہ کامل و اکمل ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں، حالانکہ خدا کی قسم جیسے میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور یہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، کچھ لوگوں نے تیزی سے رکوع سجود کیے، تو پھر آپ نے جملے ارشاد فرمائے۔ تو نبیوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نبی 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن رہا ہے، لیکن کیا نبی سن رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنوا رہا ہے؟ بس یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ نبی نے از خود نہیں سنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ آواز سنائی۔ یہی عقیدہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کہ اگر ہم یہاں سے پکارتے ہوئے یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز وہاں تک پہنچاتا ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرما لیتے ہیں۔ آج موبائل کی ایجاد نے عقائد اہل سنت کو بہت پختہ کر دیا اور ان کا ثبوت حاصل ہو گیا، ورنہ ان سے پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دور کی آواز سن لے، جو مخلوق کے لیے معنی شرک ہو جائے گا۔ پھر جب موبائل وغیرہ ایجاد ہوئے، آپ یہاں خالی نمبر ملاتے ہیں، چند سیکنڈ بھی نہیں گزرتے، شاید سیکنڈ کا بھی کچھ آپ 0.1% 2% آپ لے لیں، جیسے یوں کیا ایک دم امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص آپ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور ویڈیو چیٹ آ گئی، اب آپ آمنے سامنے ہزاروں میل دور سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو جی وسیلہ ایک مشینری کے ذریعے ہوا، جو مشینری کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے نہیں ہو سکتا، اس نے ہی تو اس مشینری کو ایجاد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیں، جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم ہر جگہ موجود ہیں، بلکہ حاضر و ناظر کا مفہوم یہ ہے، یا رسول اللہ وہی کہتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے تھے، بلکہ اس سے زیادہ کامل حیات میں ہیں، اور اگر ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری آواز وہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرما لیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغارب کو بھی دیکھ لیا۔ اس کا مطلب ایک جگہ کھڑا ہو کر آپ مشارق و مغارب ہر جگہ دیکھنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اور یہی حاضر و ناظر کا مفہوم ہے کہ ایک مقام پر رہ کر پوری کائنات کو کوئی ایسا دیکھے جیسے یہ کف دست، ہاتھ کی ہتھیلی، اور دور و نزدیک کی آواز سن سکے، اور قدرت الہی سے وہ تصرف کر سکے عالم کے اندر۔
تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اللہ نے طاقتیں عطا فرمائیں، لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان قدرتوں کو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں، ان پہ اللہ کی قدرت کاملہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے نبی کریم کے ان اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے مومن آپ کو پکارتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ایک نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت پر شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ نبی کہہ رہے ہیں مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ دین کی ABC نہیں سیکھی ہوتی، کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو کہا جائے کہ آپ کورسز کر لیں، علماء کے پاس آ جائیں، سیکھ لیں، تو تکبر اتنا ہوتا ہے اور انانیت اتنی ہوتی ہے، میں جاؤں، ارے بھائی ہمیں پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ ارے بھائی نبی ایک اللہ کی بارگاہ میں تمنا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، یعنی اس کا مطلب ہے شکر کرنا تو آتا ہے، لیکن جیسا شکر کرنے کا حق ہے وہ مجھے الہام فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے، اللہ کی توفیق سے آتا ہے۔ اپنا چیزوں کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ کا کمال سمجھیں۔ اور پھر وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کی جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو پسند کرتا ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی اللہ کی بارگاہ کے مقبول ترین بندے وہ تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم جو ہیں وہ جو ہمارے نبی نے بتایا اسے سیکھنے کے لیے تیار نہیں، نیک عمل کی توفیق نہیں۔ ہم مانگتے کیا ہیں؟ اے اللہ بس میری نوکری لگ جائے، میرا بانڈ لگ جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرے بیٹے کا ویزا لگ جائے، ہمارا مکان بن جائے، ہمارے پاس گاڑی ہو۔ اور وہ بھی کوئی اچھے ارادے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بھی دنیا کے ارادے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں تمنا کرنا کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن برائی اس میں کیا ہے کہ یہ صرف چاہیے، باقی اس طرح کی دعائیں تو ہوتی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق۔ بلکہ اگر عمل کا کہہ دیں، کوئی تنگ دست ہے، پریشان ہے، شکوہ کرے، اور ہم کہیں آپ نے آیت نہیں پڑھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، تو ہائپر ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میری مصیبت آئی ہوئی ہے، تم یہ نماز اور صبر، نماز سے کیا ہوگا؟ بہت پڑھ لی نمازیں، کچھ نہیں ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس قسم کے جو کمزور اعتقاد کے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ ذلیل و خوار ہی رہیں گے، کیونکہ جو اللہ کے پیغام کو نہ سمجھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نص قطعی میں جو دو چیزوں کو بطور حل پیش کیا گیا، نماز اور صبر، وہ اس کو حقیر سمجھے، تو پھر ذلت اور خواری تو اس کے مقدر بنے گی۔ اور پھر آپ کی یہ دعا کہ وَادْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِین، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ نیک تو آپ ہیں، پھر بھی تمنا کر رہے ہیں نیک بندوں میں۔ ہماری یہ تمنا ہوتی ہے؟ ہم تو سارے وہ فراڈی قسم کے، بے نمازی، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے اور شراب پینے والے، زنا کرنے والے دوستوں کے درمیان جانا پسند کرتے ہیں۔ ہماری تمنا ہوتی ہے کوئی دنیاوی سورس کسی کے پاس ہو، طاقت ہو، وہ بس اس کے پاس میں پہنچ جاؤں، ان کے قریب ہو جاؤں تاکہ میرے مسائل حل ہوں۔ ایسے بچیاں جو ہوتی ہیں، اکثر کی معاملہ ہے، بہت سی تو اچھی بھی ہوتی ہیں، آوارہ گرد لڑکیوں کے ساتھ رہنا، ٹک ٹاکرز کے ساتھ آج کل فحاشی خراب قسم کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی، جو لڑکوں کی باتیں کریں، جو جذبات میں اشتعال پیدا کریں، گندی فحش باتیں کر کے ذہنوں کو خراب کریں، ہم ان میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ذرا نبی کا طریقہ دیکھیں، نبی ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ آپ سے بڑھ کر نیک کون ہوگا؟ آپ کے دور میں خاص طور پر نبی تو سب سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ پھر یہ عاجزی کے ساتھ تمنا، اور ہماری کیا تمنا ہے؟ پچھلے مہینے ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں میں داخل فرما دے۔ نیک بننے کا کیا فائدہ ہے؟ مالدار ہو جائیں، بانڈ لگ جائے، اس چیزوں کی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عافیت کے ساتھ اگر ہم دنیا طلب کر رہے ہیں تو خدارا آخرت کو فراموش نہ کریں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پاس پیغام بھیجا، وہ ملنے کے لیے آنے والی تھی۔ آپ نے چاہا کہ اس کا تخت جو ہے وہ پہلے یہاں پر میرے دربار میں آ جائے، اور وہ تخت جو تھا وہ ٹنوں وزنی تھا، ٹنوں وزنی، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے، اور بہت لمبا چوڑا تخت تھا۔ اب آپ نے چاہا کہ یہاں پر آ جائے، تو آپ نے اپنا دربار لگایا، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، قال یا ایھا الملأ، آپ نے فرمایا کہ اے میرے درباریو، ایکم، تم میں سے کون ہے، یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ وہ اس ملکہ کا
تخت یہاں پر لے آئے اس سے پہلے کہ وہ سر جھکاتے ہوئے حاضر ہوں۔ قال عفریت من الجن، تو ایک جنوں میں سے بہت بڑے جن نے کہا انا آتیک بہ، میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس جگہ سے کھڑے ہوں، یعنی دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا دربار جو تھا وہ ظہر سے عصر، اور دوسری روایت کے مطابق عصر سے مغرب تک لگتا تھا، تو آپ یہ اتنے ٹائم کے اندر میں لے آؤں گا۔ لیکن اور پھر اس نے کہا کہ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور بے شک میں اس پر قوی بھی ہوں اور امین ہوں، امانت دار، کیونکہ جنات شرارتی بھی ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں امین جن ہوں، کوئی خیانت نہیں کروں گا، یہاں لے آؤں گا۔ لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب، لیکن کہا اس نے جو جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ آپ کے اصحاب میں سے تھے، آصف بن برقیہ، یہ آپ کے دور کے ولی تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اور فلما رآہ، پھر جب سلیمان نے دیکھا، وہ دیکھا اسے اس حال میں کہ مستقرا عندہ، کہ وہ تخت آپ کے پاس موجود ہے، تو قال، آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں، ومن شکر، جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ محض اپنی ذات کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، کریم ہے۔ تو ان آیات میں ایک تو حضرت آصف بن برقیہ کا اتنے بھاری تخت کو کئی سو میل دور سے یہاں پر پلک جھپکتے پہنچا دینا، یہ کیا ہے؟ اب وہ نبی تو نہیں تھے، اگر نبی ہوتے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ کرامت کہلائی، یعنی اکابرین نے اس پہ غور کیا کہ یہ معجزہ تو ہے نہیں، آصف بن برقیہ نبی تو تھے نہیں، پھر اس کو کس چیز کا نام دے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو کسی نبی پر ایمان لائے ہوئے ہو، یعنی مسلمان ہو، مومن ہو، وہ اگر ایسا کوئی عمل کر کے دکھائے کہ جس کی مثل لانے سے لوگ عاجز ہوں، خلاف عادت کام، اس کوئی نہ کوئی تو اس کو نام دیا جائے، تو انہوں نے اس کا نام رکھا کرامت، کہ یہ ولی، یہ دوست تھے اللہ کے، تو ان سے جو اس طرح کا خلاف عادت کام صادر ہوگا اس کو کرامت کہتے ہیں، وہ یہ نام رکھ دیا گیا اصطلاحی طور پہ۔ تو بس یاد رکھیں کہ یہ آصف بن برقیہ کی کرامت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ولیوں سے اس قسم کے افعال کا صدور کروا دیتا ہے کہ جو عام آدمی بالکل نہیں کر سکتے، تو اس کو کرامت کا نام دیتے ہیں۔ کرامت کا ثبوت قرآن سے ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، کفر نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے تو یہ جیسے آیا تو یہ نہیں آپ نے شاید فرمایا یہ میرا کمال ہے، کیونکہ تم کتاب کا علم تو تم نے مجھ سے سیکھا ہے، یا تمہارا کمال ہے، بلکہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کے فضل سے ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہم سے کوئی بڑا کام ہو جائے، ہم نے دعا مانگی، بارش ہونے لگی، دعا مانگی، بچی کا رشتہ ہو گیا، دعا مانگی، نوکری مل گئی، کوئی تعویذ دیا، کسی کا کام ہو گیا، اسی طریقے سے گھر میں کوئی اچھا فیصلہ کر لیا اور اس کے مثبت اثرات ہمارے سامنے آئے، تو ہم اس کو اپنا کمال، میں نے کیا تھا، ہم نے دعا کی تھی، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے کوئی عالم ہو، مفتی ہو، پیر ہو، کوئی عامل ہو، یاد رکھیں شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، کام کروانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کیا، اس فیصلے تک پہنچانے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، آپ کا کیا کمال تھا؟ تو اللہ کی طرف اس کو نسبت کریں۔ اپنے لیے بڑے بڑے بول بولنا بالکل غلط ہوتا ہے۔ نبیوں کا طریقہ یہ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جنت میں صرف اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا، عمل سے نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ کہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، یعنی میں اپنے عمل کو بنیاد نہیں بناتا کہ وہ مجھے جنت میں لے جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم مجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ ہے کمال، کہ اپنے جو بھی آپ کے پازیٹیو چیز نظر آتی ہے، جو آپ کو کمال نظر آتا ہے، کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، برائی کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔
گناہ ہو گیا تو میں نے گناہ کیا، اور کوئی اچھائی ہو گئی تو یہ میرے رب کا کمال ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتا ہے، اس لیے آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ کیوں ایسا ہوا کہ میری مرضی کے مطابق کام ہو گیا اور اتنی جلدی کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ آزماتا ہے کہ بندہ شکر گزار رہتا ہے یا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ شکر گزار وہ ہوتا ہے جو زبان سے شکریہ ادا کرے، دل سے نعمت کا اعتراف کرے، اور اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرے۔ اگر میں عالم ہو گیا، میں مفتی ہو گیا، کوئی نعت خوان ہو گیا، کوئی قاری ہو گیا، معروف ہو گیا، اللہ نے عزت دی، شہرت دی، کوئی مالدار ہو گیا، کسی کو اچھا منصب مل گیا، تو اب اتنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور خصوصاً جو میرے بھائی بہن مجھے باہر سن رہے ہیں جو بڑی عافیت میں ہیں، ہمارے یہاں کے مشرقی ممالک سے زیادہ آپ کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں، تو یہ کیوں دی ہیں؟ یہ ایک آزمائش بھی ہے۔ یہ نبی فرما رہے ہیں کہ آپ شکر گزار بنتے ہیں کہ ناشکرے بنتے ہیں۔ تو کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو حاصل کر کے ڈرتا ہے کہ یہ تو ایک آزمائش آ گئی مجھ پہ بہت بڑی، اب اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور میں کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو بہرحال وہ ہمت کر کے عمل کرتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی معافی بھی مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور جس طرح تیری نعمتوں کے شکر کا حق تھا میں ویسا ادا نہ کر سکا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ناشکرے بن جاتے ہیں، کفران نعمت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض بہنوں کو بہت اچھے شوہر ملتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے شوہروں کی، شکوے پہ شکوے، شکوے پہ شکوے، یہ تو کرتے نہیں، یہ تو کرتے نہیں، جاؤ میں نہیں بات کرتی، میکے جا کے بیٹھ جائیں گی۔ ارے بھائی، ان عورتوں کو دیکھیں جن کے شوہر رات دن ان کو پیٹ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، انہیں نان نفقہ نہیں دیتے، آپ کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ ایسی بعض شوہر ہوتے ہیں ان کی اتنی اچھی بیویاں مل جاتی ہیں، لیکن ناشکراپن، وہ ہمیشہ ان میں عیب ہی نکالتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی ٹارچر کرتے رہیں گے، دوسروں کی بیویوں کی مثالیں دے کر ان کی دل آزاریاں کرتے رہیں گے۔ یہ ناشکراپن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ کسی کو منصب مل جاتا ہے وہ اس کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے، کسی کو پیسہ ملتا ہے اس کو اپنا کمال سمجھ کر اسے غلط کام میں استعمال کرتا ہے، کسی کو دینداری مل جاتی ہے وہ اس کو دنیا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ غلط چیزیں ہیں، یہ کفران نعمت میں آتا ہے۔ اور خاص طور پہ میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں شوہروں کی ناشکری نہ کریں، کیونکہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے ان میں سے اکثر، جہنمی میں سے اکثر عورتوں کو پایا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ کی احسان فراموشی؟ فرمایا نہیں، شوہر کی۔ پھر فرمایا کہ بعض اوقات شوہر ایک عرصہ دراز تک ایک اچھا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، لیکن پھر وہ ان سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں فما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، یعنی تمام اس کی اچھائیوں کا، اس کے احسانات کا رد کر دیتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ عورتیں جہنم میں ہیں۔ تو جو میری بہنیں سے سن رہی ہیں، بعض اوقات وہ ہدایت لینے کے بجائے دیکھا نا مفتی صاحب بھی مرد ہیں تو مردوں کی فیور کی بات کر رہے ہیں۔ ارے خدا کا خوف کریں، ہدایت کو قبول نہیں کرنا تو آدمی اس قسم کی باتیں تو نہ کرے نا، یعنی آپ کو صرف مردوں کی برائیاں بیان کریں تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو۔ ابھی تو میں نے مردوں کے بارے میں بھی کہا، لیکن اپنے عیب آدمی نہ دیکھے اور اس طرح کہہ کے بات کو رد کر کے اپنی اسی پرانی روش پر قائم رہے تو پھر آپ بھی میدان محشر میں ہوں گے، آپ کے نبی بھی ہوں گے، ان کے فرمان جو ٹالتا ہے وہ عورت فلاح کیسے پا سکتی ہے؟ اس لیے ہم پر گرم ہونے کے بجائے، ناراض ہونے کے بجائے ذرا اپنا احتساب کر لیں کہ جو عورتیں، خاص طور پہ جو باہر کی عورتیں کہ ان کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، تو بعض تو شوہروں کے منہ پہ تماچے مار رہی ہیں، ان سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں، انہیں گالیاں دے رہی ہیں، ان کے اوپر احسان جتا رہی ہیں کہ وہ وہیں کی بورن تھی تو پاکستان سے شوہر امپورٹ کر لیا وہاں پر، اور اس کے اوپر احسان کہ میرے ماں باپ نے احسان کیا، ہم نے تمہیں یہاں بلایا، ہم نے تمہیں نیشنلٹی دلوائی، اور ساری زندگی ان کو تانے دے دے کر۔ بعض ایسے بھی ہمیں ملے جنہوں نے شوہر کو گھر سے باہر نکال دیا، بچے بھی ان کے ساتھ مل گئے، بچوں کو بھی بدتمیز بنا دیا، خود بھی آخرت برباد، بچوں کی آخرت برباد۔ اگر ایسی کوئی میری بہن سن رہی ہے تو وہ ناراض نہ ہو، ہدایت قبول کریں، ورنہ آپ کا انجام اتنا دردناک ہونے والا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتی، آپ کی چیخیں سننے والا قبر میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے، باہر کا تکبر اتنا زیادہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ علماء کی ہدایت قبول کرنا، اللہ کی بات ماننا، رسول کی بات ماننا، یہ بھی مشکل ہو گیا۔ ہر ایک کے بارے میں وضاحت کر دیتا ہوں، ہر ایک ایسا باہر کا نہیں ہے، بہت اچھے لوگ ہیں،
دیندار ہیں. بعض اوقات تو میں نے تقوی یہاں سے پاکستان سے زیادہ بہتر وہاں فیملیز کے اندر دیکھا ہے، لیکن تکبر بھی ہے، باہر رہنے کا تکبر، ایک غرور، ایک بڑا پن، اپنی مرضی سے دین بھی مرضی سے لیں گے اور ہدایت بھی مرضی سے قبول کریں گے. اسکالر بھی ہم نے اپنی مرضی کے چنے ہوتے ہیں، یہ جو بولے گا نا اس کو لے لیں گے، یہ اس کی نہیں سنیں گے بالکل. وہ کوئی امریکہ میں تو امریکہ کا اسکالر چاہیے، پاکستان کے اسکالر کی نہیں سننی ہے. ارے بھائی خدا کا خوف کرے. تو بہرحال ہمارا کام تو سمجھانا ہے. تو ایک نبی یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی کو شکر گزار بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نعمت دے کر بھی آزماتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سمجھا دیا کہ اگر شکر کرو گے اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہو، اپنے لیے کرو گے. اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا کوئی نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا. یہ جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی یہ 38 سے 40 کے درمیان تھی. اب انشاءاللہ تعالی اس کے بعد 50ویں آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ اس میں سورہ قصص لے لیتے ہیں، اس کی اگلی ہے. اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. تو میں آیات کو چھوڑ کر صرف واقعہ تھوڑا سا یوں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرعون جو تھا اس نے خواب دیکھا کہ اس کی حکومت مصر سے ایک آگ آئی، اس کی حکومت کو تباہ کر دیا. تو اس کی آنکھ کھلی تو بڑا پریشان ہوا، اس نے درباریوں کو بلایا، خواب پیش کیا اور پوچھا. تو اس کے معبرین نے بتایا کہ وہاں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا. تو اس نے حکم دے دیا تمام لڑکوں کو قتل کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ ان کے غلام قوم تھی. انہوں نے قبطی تھے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اس قوم پر اور غلاموں والا کام لیتے تھے. جب اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو بے دریغ قتل کیا گیا. تو اس کے کچھ عرصے بعد درباریوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ اگر اس طرح تم لڑکوں کو قتل کرتے رہے تو کل یہ غلام کیسے بڑے ہوں گے اور کیسے کام کریں گے؟ جو ابھی ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کام کون کرے گا؟ اب پریشان ہوا. اچھا چلو ایسا کرو کہ 1 سال تم لڑکوں کو قتل کرو، 1 سال چھوڑ دو. یہ دیکھیں حماقت کیسی تھی کہ بھئی جس سال تم چھوڑ رہے ہو سکتا ہے وہ شخص اسی سال پیدا ہو تو. لیکن بہرحال تو ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ لڑکوں کو چھوڑنے کی باری تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے قتل کرنے کی باری تھی. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ بڑی گھبرائیں. تو ان کو پھر الہام ہوا، انہوں نے ایک ٹوکری بنائی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا کہ کہیں نہ کہیں کسی کے پاس پہنچ جائے گا اور میرے بچے کی حفاظت تو ہو جائے گی. وہ بہا دیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس کا کمال دیکھیں، اس کی خفیہ تدبیر دیکھیں کہ فرعون اور آپ کی جو زوجہ تھیں آسیہ، یہ محل پہ کھڑے تھے، سامنے سے نہر جاری تھی اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. تو وہ بہتا ہوا نظر آیا تو فرعون نے اس کو دیکھ لیا اور آسیہ نے بھی دیکھا. تو منگوایا بھی کیا ہے ذرا دکھاؤ یہ کیا چیز بہتی جا رہی ہے. جب پہنچا تو اندر موسیٰ علیہ السلام. تو فرعون گھبرایا کہ لڑکا کیسے بچ گیا، تو کہا قتل کرو. تو ان کی زوجہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ تو نہیں کہا مطلب کہ بھئی یہ بچے کو ہم رکھ لیتے، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہو. تو بس دل میں محبت آ گئی اور بچے کو اپنے محل میں رکھ لیا. اب جب آپ چھوڑ رہی تھیں ان کی والدہ اپنے بچے کو تو بڑی آزردہ حال تھی. تو اللہ نے دل میں الہام فرمایا کہ تو فکر نہ کر، تیری آنکھیں ٹھنڈی کی جائیں گی اور تیرے بچے کو تیری طرف لوٹا دیا جائے گا. یہاں پر ہے یہ موجود اگر آپ پڑھیں تو سورہ قصص کے بالکل شروع میں. لہذا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے. اب وہ بڑے پریشان کیونکہ 1 دن گزرا، بچہ تو کمزور ہونے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سگی بہن جو تھیں وہ اس محل میں کام کرتی تھی. جب یہ بچہ سامنے آیا تو انہوں نے کہا یہ میرا بھائی یہاں کیسے آ گیا. اب وہ بھی گھبرائیں لیکن بہرحال رشتہ ظاہر نہیں کیا. اب جب دودھ چھوڑ دیا تو ان کی بہن نے آسیہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. انہوں نے کہا بلا لاؤ. وہ اپنی والدہ کو بلا کے لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، ان کے والدہ نے جیسے ہی ان کو قریب کیا بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو انہی کی صحبت میں دے دیا کہ بھئی تم دودھ پلاؤ ان کو. یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پاس پہنچا دیا. اور جو دشمن تھا اسی کے محل میں آپ کی پرورش ہوئی. اس سے ہمارے بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں، اس قصہ قرآن کو پڑھیں اور درس حاصل کریں. آپ پہ کرائسس آتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں.
نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے بدظن بدگمان ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، گستاخی کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ بڑی قدرت کاملہ والا ہے، دیکھیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، اس لیے اللہ سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تو شروع میں تھا سورہ قصص کی، اب آیت نمبر 50 انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ 52 سے 56 تک ایک یہ پہلے 50 لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے بغیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش کی پیروی ہمیشہ بری نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی ہدایت کے بغیر جو خواہش کی پیروی کرے وہ گمراہ ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہمیں حاصل ہو گئی، پھر ہم اپنی خواہش کی پیروی کریں، جائز ہے، کیونکہ خواہشات تو اچھی بھی ہو سکتی ہیں، نماز پڑھنے کی خواہش، قرآن پڑھنے کی خواہش، روزہ رکھنے کی خواہش، عمرہ حج کرنے کی خواہش اخلاص کے ساتھ، یہ غلط کیسے ہوگی؟ اور پھر مباح خواہشیں ہوتی ہیں، ہم ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہیں، گرم چائے، کوئی اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ جائز خواہشات ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ کی ہدایت کے بغیر جو خواہشات کے پیچھے چلے گا وہ کفر میں، شرک میں، بدعت میں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی ہدایت دیکھنی چاہیے، جو علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، علم سیکھنا چاہیے، پھر جو ہمارے نفس میں خواہش بیدار ہو اسے اس علم پر پیش کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے یا اجازت عطا نہیں فرماتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 ہے، 52 سے 56 کے درمیان تو یہ اہل کتاب کے بارے میں تھی کہ جو پہلے اہل کتاب تھے، کرسچنز جیسے یہود، اور پھر وہ مسلمان ہوئے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، اور وہ لوگ کہ ہم نے انہیں عطا کی کتاب ان نبی سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے تھے، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس پہ کر لیں یا اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بعد میں وہ ایمان لے آئے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا بہ، کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی قرآن پر، نبی پر، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم اس سے پہلے بھی سر جھکانے والوں میں سے ہی تھے، کیونکہ سابق نبی پر بھی ایمان لے کر آئے، یہ ان کے بارے میں بات ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا گیا، ایک سابق نبی پر ایمان لانا، پھر ہمارے نبی پر ایمان لانا، کس وجہ سے؟ بما صبروا، اس سبب سے کہ انہوں نے صبر کیا، اس نبی کی اطاعت پر بھی صبر کیا، اس نبی کی اطاعت پر بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے ہیں یہ اچھائی کے ساتھ برائی کو، یعنی ان کا ایک روش اور شیوہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ اگر کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ اچھا رویہ اختیار کر کے اسے شرمندہ کرتے ہیں اور اسے متاثر کر کے اچھائی کی طرف لاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کی یہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی اور بدتمیزی کرے، دین کا نقصان نہ کرے، دین کے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہ کرے، پھر درگزر نہیں ہونا چاہیے، پھر تو ہم اس کو جواب دیں جو مناسب ہے۔ مار پیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مناسب جواب، کوئی دین کا دفاع کرنا، ناموس رسالت کا دفاع کرنا انتہائی ضروری ہے، باقی سزا دینا ریاست کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، ہمیں برا بھلا کیا، تو ہمیں پیار محبت سے اس کا جواب دینا چاہیے تاکہ وہ ہمارے اس اخلاق حسنہ سے اچھائی کی طرف آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی بڑی پیاری روش ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، مقدار کو نہ دیکھیں، جتنا اللہ نے دیا اس میں تھوڑا بہت ضرور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی بیکار اور فضول چیز سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھ لیں، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم ہر بیکار چیز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کہیں پہ جمگٹا لگ جائے گا وہاں جا کر دیکھیں گے کیا تماشا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں،
خراب قسم کے دوستوں کے پاس، اور آج کل ٹک ٹاک، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، ان چیزوں کے اوپر ہم فوراً چلے جاتے ہیں، بیکار ترین چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے جائز چیزیں دیکھنا تھوڑا بہت، جس میں فحش وغیرہ نہ ہو، یہ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے مشغول رہنا، یہ لغو میں پڑ جانا ہے، اور یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے بھی ذرا ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، اس کی آیت نمبر 6 سے 8، بس یہ میں ذکر کر کے پھر ہم اپنا درس ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن جَاهَدَ، اور جس نے کوشش کی، یعنی اللہ کے راہ میں کوشش کی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ محض اپنی ذات کے لیے کوشش کرنے والا ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد، ہم نے حج کیے، عمرے، تو یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی ذات کے لیے کیا، آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بے نیاز ہے تمام عالم سے، اسے عبادت کی ضرورت نہیں، ہمارے کام آتے ہیں۔ اور والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ان کو بدلہ دیں گے اس سے بہتر جو انہوں نے کیے تھے، جو کام کیے تھے، اس کا بہترین بدلہ عطا فرمایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں، صاحب ایمان تو ہم ہیں، اور نیک عمل کرتے رہیں، اللہ ہماری برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور ہمیں اچھے اعمال کا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہم وضو کرتے ہیں، گناہ چھڑ جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہ چھڑ جاتے ہیں، ہم جماعت کے لیے جاتے ہیں، ہر قدم پر گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور بہت سارے اللہ نے اسباب بنائے، نیک عمل کرنے والا اپنے گناہوں کا کفارہ کر لیتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے لیے حکم ارشاد فرمایا، حسناً، بھلائی کا، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ کوشش کریں یا حکم دیں تجھے کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا کہ جس کے لیے تیرا کوئی علم نہیں ہے، یعنی تم نہیں سمجھتے کہ وہ میرا شریک ہے، اس کو کہیں کہ اس کو شریک ٹھہرا، یعنی تمہارے علم میں تو ہے کہ اس کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ حکم دے کہ تم شریک ٹھہرا لو، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرو، والدین کا اب کہنا نہ مانو۔ اس سے یہ شرعی مسئلہ نکلتا ہے کہ والدین کی اطاعت بس وہاں تک ہوگی جب وہ اللہ کی رضا کی خاطر اور دائرۂ شریعت میں رہ کر حکم دیں گے۔ لہذا اگر والدین ناجائز کا حکم دیں، گناہ کا حکم دیں، غلط کام کا حکم دیں، تو آپ بدتمیزی نہ کریں، سخت لہجہ نہ کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو نہ کریں، خاموش ہو جائیں، گناہ میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وہ حرام کمانے کا کہیں، نو، وہ جھوٹ بولنے کا کہیں کہ تمہاری ہم شادی کر رہے ہیں، 24 سال کا بیٹا ہے، ہم 20 سال کہیں گے، لڑکیوں کا تمہاری 28 سال عمر ہے، ہم 20 سال کہیں گے، تم خاموش رہنا، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ سامنے مہمانوں کے سامنے نہ کہیں، لیکن والدین کا کہنا نہ مانیں کہ نہیں، یہ غلط چیز آپ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جھوٹ بلوا رہے ہوں آپ کو کہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے خاندان میں، تم جھوٹ بول دینا میرے ساتھ مل کر، ہمارا ساتھ دینا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے حتی الامکان اجتناب کریں، غلط کاموں کے اندر والدین کی اطاعت نہیں ہوگی۔ ایسی خدا نخواستہ اگر والدین میں سے کوئی بد مذہب ہو جاتا ہے، وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے، عقائد حقہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے، تو ادب احترام اپنے مقام پر تھا، لیکن اس بنا پر اب ان کی اطاعت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں برائی کی طرف بلائیں، بدعقیدگی کی طرف ہم ان کی اطاعت کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہمارا درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، جتنے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، سب پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کے گھروں سے تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ جو ان کے کام اٹک گئے ہیں، غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو نمازی بنا دے، 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہماری بہنیں، انہیں گھروں کے اندر پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری گناہوں کی عادت دور فرما دے۔
اے اللہ تعالیٰ ہمیں گندگی سے محفوظ کر، ہمیں نیک اور پرہیزگار دوست عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں میں بڑوں کا ادب کرنے والا ماحول بنا دے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا ماحول بنا دے۔ اے مالک مولا آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جن میں غلط بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، شاگرد استاد سے، استاد شاگرد سے، پیر مرید سے، مرید پیر سے، اگر اللہ تعالیٰ اور ایک دوست دوسرے دوست سے بغیر شرعی وجوہات کی بنا پر بدگمان ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بدگمانیوں کو دور فرما دے، دلوں کو صاف کر دے، اور جو لوگ بدگمانیاں ڈال کر دل پھاڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ان کو دور فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے گھروں میں آ کر لگائی بجھائی کرتے ہیں، دوسروں کے راز بتاتے ہیں، انہیں اپنے گھروں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو رشتہ دار لڑائیاں کرواتے ہیں خاندانوں کے اندر، اللہ تعالیٰ ایسے رشتہ داروں سے محفوظ فرما، ایسے لوگوں سے ہمیں بہت دور کر دے۔ اے مالک و مولا، ہم سب کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ مالک و مولا جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما، انہیں خصوصی درجات کی بلندی عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مد میں برکت عطا فرما، ان کے اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ وہ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، تو ان کا کام فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں میں آسانیاں فرما، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، پل صراط پر بھی، اور جنت میں داخل ہوتے تک اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار آسانیاں اور برکتوں سے نواز۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔